اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا حضرت بشر حافی کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک ضرور سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کر سکے۔ حضرت بشر حافی کسی اجتماع میں آپ رضائے الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا، باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں۔ وہ یہ بات آپ کو بہت ہی ناگوار گزری، لیکن پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول، وہ جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں۔ ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا سے مانگے مل جاتا ہے۔ دوم، وہ جو کسی سے طلب نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ متوسط قسم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سوم، وہ جو نفس کشی کرتے ہیں اور صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ علی جرجانی رحمۃ اللہ کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے گیا تو مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ لیکن میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ فکر کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو اور اپنے مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھ تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو۔ روایت ہے ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو اہل قافلہ نے آپ سے بھی اپنے ساتھ چلنے کی گزارش کی، لیکن آپ نے 3 شرطیں پیش کر دیں۔ اول، یہ کہ کوئی شخص اپنے ساتھ توشہ نہ لے۔ دوم، کسی سے بھی کچھ طلب نہ کرے۔ سوم، اگر کوئی پیش بھی کرے جب بھی قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہیں لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ تو آپ نے فرمایا توکل حاجیوں کا توشہ سفر ہے، اور اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہ لیں گے تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا۔ حضرت بشر حافی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہیں اور میرے سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں تم کیوں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ کسی شخص نے حضرت بشر حافی سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہے اور میں حج کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو یا کسی یتیموں اور مفلس عیالداروں کو دے دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس نے پھر کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ کا خواہش مند نہیں۔ ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے، اور جب میں نے مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا
ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورا ایک ہفتے سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت بشیر حافظ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں عزت چاہتا ہے اسے 3 چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اول، مخلوق سے اظہار حاجت، دوم، دوسروں میں عیب نکالنا، سوم، کسی کے مہمان کے ہمراہ جانا۔ بس آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت بشیر حافظ کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔